وہ کون سا جانور ہے جو انسانوں کی طرح رہتا ہے؟ بیگم صاحبہ کی اولاد کیا واقعی میں انسان تھی؟ بیگم صاحبہ کی اولاد اصل میں کس کی اولاد تھی؟ اگر آپ لوگوں کو ان سب سوالوں کے جواب جاننے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ تو السلام علیکم میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہی ہوں گے۔ تو چلیے ہم اپنی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بندریا بیگم۔ کسی شہر میں ایک بیگم صاحبہ رہتی تھی۔ انہوں نے ایک بندریا پال رکھی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس بندریا کو ایک بندر والے سے 500 روپے میں خریدا تھا۔ شہر کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ بندر والا اس بندریا کو وہیں سے پکڑ کر لایا تھا۔ بیگم صاحبہ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، قیمتی سامان، خوبصورت فرنیچر، شاندار بنگلہ، نوکر چاکر، مگر بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ بندریا کو دل سے چاہتی تھی، اتنا ہی نہیں بلکہ اسے اپنے ہی جیسا لباس بناتی۔ سلک کا سفید درارہ، سلک کا سفید جمپر، اس پہ ہلکے رنگ کا نیلون کا چاند تارا اٹکا ہوا دوپٹہ، کانوں میں 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بندے اور گلے میں موتیوں کی مالا۔ بندریا سچ میں بیگم صاحبہ کی بیٹی معلوم ہوتی۔ گھر کے تمام لوگ، یہاں تک کہ خود بیگم صاحبہ بھی اس بندریا کو بندریا بیگم کہہ کر پکارتی۔ بندریا ہر وقت بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھی ہوئی پانوں کی ڈبیا سے پان نکال کر کھاتی رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ بندریا میں بیگم صاحبہ کی ساری عادتیں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ صبح کو دیر سے سو کر اٹھنا، نوکرانیوں سے پاؤں دبانا، دن بھر گاؤں تکے کے سہارے لیٹے یا بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے ہل کر پانی تک نہیں پینا، بیگاری میں سارا وقت گزارنا، اور وہی عقلی سی اور آرام طلبی۔ بس یوں سمجھو کہ بندریا ہو بیگم صاحبہ کا نمونہ بن گئی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں جیسی صحبت ویسا اثر۔ ایک رات بیگم صاحبہ کے بنگلے میں کسی طرح ایک چور گھس آیا۔ سامان والے کمرے میں بڑے تالے پڑے تھے۔ چور بڑا مایوس ہوا۔ اچانک اس کی نظر بیگم صاحبہ پر جا پڑی، جو اپنی مسیری پر بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کے پہلو میں بندریا دوپٹے سے چہرے کو ڈھانپے ہوئے سو رہی تھی۔ چور نے بندریا کو بیگم صاحبہ کی بیٹی سمجھا اور لپک کر مگر بڑی ہی آہستگی کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بنگلے سے باہر نکل گیا۔ چور نے دل ہی میں کہا کہ جب بیگم صاحبہ کی بچی کی پورے شہر میں دھوم مچے گی، اس وقت وہ کسی ترکیب سے اس بچی کے ذریعے بیگم صاحبہ سے کافی روپے ایٹ سکے گا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اور بندریا کو اپنے سینے سے چمٹائے، چور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیگم صاحبہ کی بچی کو کسی محفوظ جگہ چھپا دے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد چور جنگل کے قریب پہنچ گیا اور جنگل میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ بندریا کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا دوہرایا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ اب بندریا سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے اور بیگم صاحبہ اس کو اپنی گود میں لے کر ٹہل رہی ہیں۔ مگر جب بندریا نے اپنے چہرے پر پڑے دوپٹے کو ذرا سرکا کر دیکھا تو دل میں بہت گھبرائی، کیونکہ وہ بیگم صاحبہ نہیں تھی بلکہ کوئی انجان اسے پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ بندریا کو بڑا غصہ آیا۔ اچھل کر اس نے زور سے چور کے گال پر کاٹ دیا۔ چور نے چیخ کر بندریا کو اپنی گود سے زمین پر پٹک دیا۔ بندریا جلدی سے اچک کر درخت کی ایک شاخ پر جا بیٹھی۔ چور کا سارا بدن ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور آخر یہ کون سی بلا تھی جس کو وہ اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اتنی دور لے آیا تھا۔ اب تو چور وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر بھی جنگل کی طرف نہ دیکھا۔ بندریا درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی چور کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو بندریا کو اطمینان ہوا، پھر اس کو چور کی بدحواسی پر ہنسی آ گئی۔ جب سارے جنگل میں صبح کا اجالا اچھی طرح پھیل گیا تو ایک بندر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر اچکتا کودتا اس درخت کے پاس آیا جس پر بندریا بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک بندریا کی نظر بندر پر پڑ گئی۔ بندریا کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ بندریا انسانوں کا لباس پہن کر کہاں سے آ گئی۔ بندریا بندر کو بڑی پیاری لگی اور واقعی بندریا تھی بھی بہت ہی پیاری۔ اب بندر بندریا کے قریب آیا۔ جب بندر نے
اس کو غور سے دیکھا تو اس کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ بندریا تو اس کی بیٹی تھی جو 6-7 مہینے پہلے غائب ہو گئی تھی۔ بندر نے دوڑ کر بندریا کو گلے لگا لیا، بڑے پیار اور محبت کے لہجے میں بولا، تو میری بیٹی ہے، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ اتنا کہہ کر خوشی کے آنسو بندر کی آنکھوں میں چھلکنے لگے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی اسٹوری کافی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیے گا اور اپنے فیملی ممبر فرینڈ کے ساتھ میری اسٹوری کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔